اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بدنام کرنے کے لیے ان نوجوانوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا ان فنڈ کے ذریعے بے دریغ استعمال ہوا۔ بحیثیت قوم جو ہے ہمارا دنیا بھر میں وقار مجروح ہوا، اور ہم قوم جو تھی وہ گروپوں میں بٹ کے انتشار کا شکار ہو کے اپنے ہی اداروں کے خلاف چڑھ دوڑی۔ جب تحقیقات ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ فنڈ جو پبلک فنڈ تھا، اور وہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور وہ میڈیا سیل کے اندر کام کرنے والا عملہ جو تھا، جب ان کی گرفتاریاں ہوئیں تو انہوں نے ایسے ایسے انکشافات کیے کہ وہ بیانیہ دینے والے کردار جو تھے ان کے تانے بانے زمان پارک اور بنی گالہ تک جاتے تھے۔ وہ زہر آلود پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے جو نیریٹو یا ٹرینڈ اور لائنز دی جاتی تھی، اور جس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے آن لائن سوشل میڈیا ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اس بیانیے کو پروموٹ کر کے بوسٹر لگتے تھے اور اس پہ پیسے لگا کے اس کو وائرل کیا جاتا تھا۔ آپ سب نے بھی دیکھا کہ کیسے ٹرینڈ سیٹ کر کے ٹاپ ٹرینڈ پہ رہنا چیئرمین پی ٹی آئی کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سیاست کے میدان میں سیاسی افق پہ ہر کھلاڑی جو ہے وہ زمینی حقائق کے ساتھ جڑی اپنی جو قربانیاں یا خدمات ہیں ان کے ذریعے عوام میں زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر یہ میڈیا سیل بنا کے، سوشل میڈیا سیل بنا کے قومی خزانے کے اربوں روپے اس پہ لٹا کے صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اندر اپنی وہ ٹاپ ٹرینڈ کی جو خواہش تھی اس کو آکسیجن دی، اور جس دیدہ دلیری سے ڈاکہ زنی کر کے یہ اے ڈی پی کا جو فنڈ تھا اس کو ان نوجوانوں کے ذہنوں میں بارود بھر کے قومی مورچے جو تھے جو یکجہتی کی علامت تھے ان کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ استحکام پاکستان پارٹی ذمہ داران سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ قومی خزانے میں جو نقب زنی ہوئی، جس نے نہ صرف اس قوم کے خون پسینے کے ٹیکس پیئر کے پبلک فنڈ کے اندر ہیرا پھیری کی، بلکہ اس پیسے کا غلط استعمال ہمارے قومی اداروں کی بے توقیری، شہداء کی بے حرمتی اور ان اداروں کو جن کو پاکستان کی وحدانیت اور سالمیت کا نشان سمجھا جاتا ہے ان کو زمین بوس کرنے کے لیے یہ سازش تیار کی۔ میں میڈیا کے توسط سے کے پی کی جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کو یہ مطالبہ کرتے ہوئے باور کروانا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ جو گٹھ جوڑ بے نقاب کیا اور جس طرح آپ نے ان افراد کے چہروں سے نقاب ہٹایا جو آج بھی قوم کو رول آف لا کا درس دیتے ہیں، جو آج بھی قوم کو گمراہ کرنے میں مصروف عمل ہیں، کہ انہوں نے اس ملک کے لیے سیکریفائس کیا، آج یہ گھنونا منصوبہ منظر عام پہ آنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہاں ذات کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی، کاز کے لیے جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی۔ یہاں سیاست کا مورچہ ایک شخصیت کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ یہاں پہ
کوئی نیشنل اور پبلک کاز یا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی کو بھی عزیز نہیں تھا، اور چیئرمین تحریک انصاف اس وقت کی جو اے ڈی پی کے بجٹ کے اندر چیف منسٹر، ان کے وزراء اور متعلقہ تمام سٹاف جو اس 2 نمبری میں ملوث ہے، اس کو بے نقاب تو آپ نے کر دیا، اب ان کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے بھی لائے عمل طے کریں، اور قوم یہ دیکھے کہ یہ جو 800 اکاؤنٹس تھے جہاں یہ پیسے جا رہے تھے، اس کو پبلک کر کے، یہ میڈیا کو میں یہ انفارمیشن پبلک بھی کر رہی ہوں، اور میری توقع ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پی کے اور متعلقہ ذمہ داران جو ہیں وہ اس حوالے سے میڈیا سے تمام حقائق جو انشاءاللہ سارے چینلز پہ ہم دے چکے ہیں، مزید دیں گے، کہ یہ ہوش ربا انکشافات اور انفارمیشن انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ سیاست کے نام پہ کیا کھلواڑ ہوتا رہا۔ اس ملک کے اندر دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، جو دوسروں کو ہمیشہ فنگر پوائنٹنگ سے انگلی اٹھا کے ہم جیسے لوگوں کو بند کمرے میں بریفنگ دے کے یہ ثابت کرنے میں مصروف رہا کہ یہ سارے غلط تھے، یہ ڈاکو اور چور تھے، اور میں جو ہے ان کے علاج معالجے کے لیے ایک راہبر بن کے سامنے آیا ہوں۔ آج پوری قوم نے دیکھا کہ جس کو ہم نے راہبر چنا وہ راہزن بن کے کس طرح اپنی ذاتی امیج بلڈنگ کے لیے وہ قومی فنڈز کا بے دریغ استعمال کرتا رہا۔ اس کی تحقیقات جو ہوئی ہیں اس کی رپورٹ بھی منظر عام پہ میڈیا تک مکمل حقائق کے ساتھ آنی چاہیے، اور جتنے کردار اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کر کے اس کی ریکوری کو یقینی بنانا چاہیے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ جی کر لیں۔ شیخ رشید صاحب کا بھی نا انٹرویو چلا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 2 دفعہ منع کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو وہ اس طرح نہ کریں، تو جب یہ ظاہرہ لوگ نیریٹو وہ بنا رہے تھے تو آپ لوگوں نے، ظاہر آپ بھی منسٹر رہی ہیں صوبائی، تو آپ نے بھی کبھی ان کو منع کیا کہ یہ جو ظاہرہ لوگ آپ نیریٹو بنا رہے ہیں ایسا نہ کریں اداروں کے خلاف؟ دیکھیں یہ امپورٹنٹ سوال آپ کا اس لیے ہے کہ ہم ان کو سپورٹ اور پروموٹ اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں یہ جو ٹارگٹ اور ایجنڈا ہمارے پاس تھا کہ ہم جتنے بھی لوگ دوسری جماعتوں سے پی ٹی آئی کا حصہ بنے تھے وہ موروثی سیاست کے خلاف تھے، وہ باریاں لگانے والی سیاست کی نفی کرنا چاہتے تھے، وہ اس پاکستان کے اندر شخصیات کو نہیں، جمہوریت، پارلیمنٹ اور اداروں کو مضبوط ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، اور ہم اس ایجنڈے کے ساتھ یا بیانیے کے ساتھ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کو بدلے گا، نظام کو بدلے گا، یہاں رول آف لا ہوگا، میرٹ کی حکمرانی ہوگی، اور جو نوجوان ہیں ان کے خواب جو اپنی آنکھوں میں سجائے وہ ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اس کی تعبیر اس چیئرمین کے ہاتھوں ہوگی۔ جب تک تو وہ مورچہ سیاسی مخالفین پہ بارود گرانے کا باعث بنتا رہا، ہم لوگ اس مورچے میں ڈٹ کے ان کے ساتھ کھڑے، اپنے اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو پروموٹ کرتے رہے۔ لیکن جو ہی اس مورچے سے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے جو خفیہ تھے، جس کی ہمارے سامنے کوئی انفارمیشن نہیں تھی، یہ تو اب ساری انفارمیشن لیک ہو رہی ہیں، جب وہاں حکومت ختم ہوئی ہے، وہاں انہوں نے کوئی 8.5 سال 9 سال حکومت کی ہے، اور اس کے بعد بھی جو ماں لگے ہیں ان کو بے نقاب کرتے، ظاہر ہے ایک
आपका स्ट्रक्चर है जिसको प्रोब करना है, 800 अकाउंट्स को एकदम से आप पब्लिक नहीं कर सकते, तो उसमें वक्त लगा। तो ये जो हकायक आज सामने आ रहे हैं, हमारे सामने अगर उस वक्त ये आते तो कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ये नहीं कर सकता कि वो अपने इदारों को बदनाम करने के लिए अपनी कौम का पैसा जो है उस पर इन्वेस्ट करे और वो खामोश तमाशाई बन के उसको देखता रहे। जो ही इन्होंने अपनी तोपों का रुख सियासी मोर्चे से हटा के कौमी इदारों की तरफ किया, तो आपने देखा कि कम अज़ कम मैं उस वक्त साथ खड़ी नज़र नहीं आई, क्योंकि मेरा मोर्चा सियासी हरीफों को टारगेट करना है। हम सियासी अखाड़े के लोग हैं, हम सियासी अखाड़े में खड़े होकर एक दूसरे से पंजा आजमाई करते हैं। हम सियासी अखाड़े का सहारा लेके कौमी इदारों की बेतुकीरी नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे वो लोग जो जिनके चाहने वाले अजीज़ो कारब और दोस्त अहबाब के खून जो है शोहदा की शक्ल में इस मिट्टी के अंदर उनके खून मिक्स हुए हों, वो इस पाकिस्तान के लिए जीना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए मरना चाहते हैं, और यही हमारी सियासत का महवर और मरकज़ है। बहुत शुक्रिया। एक हफ्ते में जो डेवलपमेंट हुई है, जी जी, उसमें क्या कहेंगे, क्या तब्दीली आ रही है इस सियासत में? क्योंकि जो डेवलपमेंट आपको आप देख रही हैं वो एक खास तरह की नजर जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए इस वक्त तो मैं ये कहूँगी कि जो खबर आपको दी है इसको चलाएं, और ये जितनी सियासी खबरें हैं, क्योंकि ये खबर मर जाएगी, और वो सारी खबरें हम आपके साथ डेली बेसिस पे कहेंगे तो डेली बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, लेकिन इस वक्त ये खबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करें, और कल या परसों दोबारा हम बैठ के जितनी सियासी आप कहेंगे मोर्चों पे फायरिंग, वो मैं बैठ के कर लूँगी। बहुत शुक्रिया जी।